کی وہاں پہ جو غزہ میں بچر آف غزہ ہے مشہور لارڈ ڈینیل، وہ ان کے میزبان ہیں اور وہ میزبانی کر رہے ہیں لنڈن میں ہاؤس آف لارڈز میں، اور وہ عمران خان صاحب جو جیل میں بند ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں جو مسلمان ہیں، فلسطین میں ہونے والے ظلم جتنے بھی ہیں، ہم روز تڑپتے ہیں ان بچوں کی تصویریں دیکھ کے، ان خواتین کی تصویریں دیکھ کے، اور ہم یہاں پر کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان پروڈکٹس کا بین کریں گے، ہم یہ پروڈکٹس استعمال نہیں کریں گے۔ ہر گھر میں ہر بچہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو آج میرا سوال پاکستان کے ہر مسلمان سے ہے، بلکہ پاکستان میں نہیں، حقوق انسانی کی بات کرنے والے ہر انسان سے یہ سوال ہے کہ جو بچر آف غزہ ہے، جو لارڈ ڈینیل ہے، اگر وہ ہاؤس آف لارڈز میں میزبانی کر رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی، تو آپ خود سوچیں کہ یہ جماعت کہاں سے آئی ہے، اس کا تانا بانا کس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ گولڈ سمتھ اور جو یہ لوگ ہیں جو ان کی تانے بانے ہیں، کس طریقے سے یہ کون سی قوتیں ہیں جو ہمیشہ سے اس ریجن میں جو ریاست اسلام کے نام پہ قائم ہوئی، کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ، جو ریاست اسلام کے نام پہ قائم ہوئی، اس ریاست کو کمزور کرنے والی جو قوتیں ہیں، وہ تمام قوتیں جو ہیں وہ عمران خان کو بچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کل لنڈن میں جو ہونے والی ہاؤس آف لارڈز کی جو تقریب ہے، اس کے جو میزبان ہیں لارڈ ڈینیل، ان کی میزبانی سے سب سے بڑا ثبوت آ جاتا ہے پاکستانی قوم کے آگے۔ اگر ابھی بھی ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے وہ لوگ جو فلسطین سے محبت کرتے ہیں، اگر ابھی بھی عمران خان کی بانی پی ٹی آئی کی اس تقریب جو اس کے حق میں ہوئی ہے لنڈن میں، اس کی مذمت نہ کریں، زلفی بخاری کی، شاہ محمود قریشی کی بیٹی کی اس تقریب میں اور اس میزبانی میں شمولیت کی مذمت نہ کریں ایز اے مسلمان، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، اس کے بیچ میں جو یہ پیٹرن بنا ہے اور پاکستان کو کس طرف ایک طریقے سے لے کے جایا جا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں 2013 کے جب انتخابات ہوتے ہیں، 2013 کے انتخابات کے بعد سے لے کے 2024 تک جو سیاسی منظر نامہ ہے، اس منظر نامے میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک 35 پنکچر کا بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے، بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک پلاننگ سے ایک سیاسی سپیس کریٹ کی جاتی ہے، اور اس سیاسی سپیس کو کریٹ کرنے کے بعد عمران خان کو ایک اس وقت ایک متعارف کرایا جاتا ہے اور ایک جلسہ کرایا جاتا ہے، اور اس جلسے کے بعد عمران خان صاحب جو کہ 10-12 سیٹیں بھی میاں والی سے بھی اپنی ایک اکلوتی سیٹ جیتا کرتے تھے، وہ 2013 میں آ کے ایوان میں بیٹھتے ہیں اور 35 پنکچر کا ایک ڈرامہ کرتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا خاموشی سے بھائی، 35 پنکچر کا جو ڈرامہ وہ کرتے ہیں، وہ 35 پنکچر کا ڈرامہ جو ہے اس کا کیا رزلٹس نکلتے ہیں؟ دھرنا وان شروع ہو جاتا ہے۔ دھرنا وان شروع ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف پاکستان کے بیچ میں معاشی خوشحالی کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت پاکستان کے بیچ میں چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے ہیں۔ پاکستان کے بیچ میں $60 ارب کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کے بیچ میں سستی بجلی جو ہے بننے کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کے بیچ میں سی پیک جو ہے اس پر کام شروع ہونے جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی کنٹینر پہ سوار ہو کے زبردستی ڈی چوک میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ 35 پنکچر جو کہ ایک جھوٹ تھا، ایک پورا کا پورا پروپیگنڈا ایک طریقے سے سٹارٹ کیا گیا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر آ کر پاکستان کا جو ترقی کا سفر ہے اس میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے۔ یہ پیٹرن ضرور سمجھیے کہ پاکستان کے بیچ میں فورن ایکسچینج ریزروز اوپر جا رہے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے بیچ میں آ رہی ہے، سستی بجلی پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے، پاکستان میں روزگار جو ہے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا ہے، پاک روپی اگینسٹ ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے، اسی دوران کے بیچ میں پاکستان میں ایک دھرنے کرنے ایک شخصیت بانی پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکلتا ہے اور ایک دم آ کے پارلیمنٹ پہ حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے اوے آئی جی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں پھانسی دے دوں گا، اس افسر کو پھانسی دے دوں گا، تھانوں پر حملہ آور ہوتا ہے، پاکستان کے معصوم بچوں کو ورغلا کے ان کی جانیں لیتا ہے، پارلیمنٹ کے آگے قبریں کھودتا ہے، سر پہ کفن باندھتا ہے،
اور کہتا ہے کہ جی ہم تو یہاں پر آئے ہیں, جمہوریت پہ حملہ آور ہوتا ہے, پارلیمان پہ حملہ آور ہوتا ہے, پی ڈی وی پہ حملہ آور ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے آگے شلواریں سکھائی جاتی ہیں. یہ سارا جو ایک پیٹرن تھا وہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے بیچ میں جو پاکستان کا جو اکانومی کی جو گروتھ تھی وہ بالکل اس طرح ٹیک آف کر رہا تھا پاکستان, اس کو روکا جاتا ہے. روکنے کے بعد پھر ایک دم جاوید ہاشمی صاحب خود ہی آ کے کہتے ہیں کہ ججز ہمارے آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ججز آ گئے ہمارے, اب تو ہم عدالتوں میں سے فیصلے لیں گے. اور بالکل وہ ہوتا ہے. نظر آتا ہے کہ نواز شریف کو پاناما کیس کے بیچ میں اپنے ہی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پہ نائل کیا جاتا ہے. ایک غیر آئینی فیصلہ آتا ہے اور نواز شریف کو نائل کر دیا جاتا ہے. نواز شریف کو نائل کرنے کے بعد وہی جو پاکستان کا جو ٹرسٹ پاکستان کے بیچ میں انویسٹرز کا تھا, جو پاکستان کے بیچ میں سرمایہ کاری ہو رہی تھی, جو پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا, پاکستان کا جو روپیہ تھا ڈالر کے اگینسٹ مضبوط ہو رہا تھا, فورن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے تھے, وہ سارا عمل جو ہے وہ ایٹ ہالٹ آ جاتا ہے. اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انتخابات سے پہلے کس طریقے سے نواز شریف کو گرفتار کیا گیا, ان کو جیل میں بھیجا گیا, ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا. یہ ایک پوری اسکیم تھی چیزوں کا, ایک آرڈر تھا. اور پھر کس طریقے سے ہماری اکثریت کو 2018 کے انتخابات کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جاتا ہے. ہمیں حکومتیں ہم بنا سکتے تھے, ہماری حکومتیں نہیں بننے دی جاتی. اور آتے ساتھ ہی سب سے پہلا حملہ سی پیک پہ ہوتا ہے. آپ سب سے پہلا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کی اس پروجیکٹ کے اوپر جو پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے, جس نے پاکستان میں 60 ارب ڈالر کے بعد کئی بلینز آف ڈالرز جو تھے پاکستان میں اٹریکٹ کرنے تھے, انڈسٹری زون بننے تھے, پاکستان نے ترقی کرنی تھی, ایئرپورٹس بننے تھے, ریلوے ٹریکس چلنے تھے, پاکستان کے بیچ میں اور انویسٹرز اٹریکٹ ہونے تھے. آپ اس پروجیکٹ کے اوپر مراد سعید کے ذریعے حملہ آور ہو جاتے ہیں. مراد سعید کہتا ہے کہ جی جہاں پر چائنیز کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, چائنیز اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں پروجیکٹس میں, آپ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کک بیکس لی گئی ہیں, کک بیکس لی گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ چائنیز گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی آپ اٹیک کر رہے ہیں اور ڈسکریج کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک چل رہا ہے اس کو روکا جائے. یہ بات یہاں پہ نہیں تھمتی, یہ بات آہستہ آہستہ آگے چلتی ہے. اور وہ تمام ممالک جو پاکستان کے بیچ میں سرمایہ کاری ماضی میں کرتے رہے, ان تمام ممالک کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں, یہ پیٹرن دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات, ان کو خراب کیا جاتا ہے. ہمارے سفارتی تعلقات سعودی عرب کے ساتھ خراب کیے جاتے ہیں. ہمارے سفارتی تعلقات اس کے بعد آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے ساتھ خراب کیے جاتے ہیں. ہمارے یورپ میں اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ہمارے, ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ایک طریقے سے خراب کیے جاتے ہیں اور پاکستان کو آئسولیشن میں لے کے جایا جاتا ہے. ساتھ ہی ایک پلاننگ سے جو ان کے پاس ارسطو تھے, جن کی بنیاد پہ یہ اسد عمر صاحب اور کہتے تھے میرے پاس معاشی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے, وہ معاشی ایکسپرٹس کی ٹیم کیا کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. جان بوجھ کے پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام 1-1.5 سال ڈیلے کیا جاتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کرائم تھا. وہ 1-1.5 سال میں جو بیک لاگ تھا پیمنٹس کا, بیلنس آف پیمنٹس کا, وہ بیک لاگ اتنا انہانس ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے بیچ میں جو ہمارا وہ گیپ تھا وہ ہم کور ہی نہیں کر سکتے تھے. اور وہ جو گیپ آج تک وہ جو ڈیلے کیا جاتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج کو نیگوشیٹ کرنے سے 1 سال پورا, جو ان کی 3 تو وزیر خزانہ یہ تبدیل کرتے ہیں, اور تینوں وزیر خزانہ تبدیل کرنے کے بعد بھی پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک بھی منصوبہ, ایک بھی ترقیاتی منصوبہ, ہاں لنگر خانے کھولے جاتے ہیں, قوم کو محنت کرنے سے ہٹا کے مانگنے پر اور مفت کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے. لنگر خانے ہم سب چلاتے ہیں اور بڑے شوق سے چلاتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں, ذکر بھی نہیں کرتے, خاموشی سے کرتے ہیں. لیکن قوم کو محنت سے ہٹا کے اس کام پر لگایا جاتا ہے. اور 3.5 سال اس ملک میں بزدار گوگی بشرا بیگم کی جو حکومت پنجاب میں رہتی ہے, اس میں کمال کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوتے ہیں. معاشی لیول کے اوپر, وفاقی سطح کے اوپر ملک میں کوئی بہتری نہیں آتی. ڈالر جو ہے پاک روپیز کے اگینسٹ شوٹ کرتا ہے, فورن ایکسچینج ریزروز نیچے آتے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے, پاکستان آئسولیشن میں چلا جاتا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے. اسی اسنا میں ایک آئینی عمل شروع کیا جاتا ہے اور اس کو آئینی عمل کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے عمران خان کو, بانی پی ٹی آئی کو. اور جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو ایک دم سائفر لہرا کے, ایک جھوٹا سائفر آج جن کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے,
اسی امریکہ جہاں پہ کانگریس میں اور جہاں پہ بیٹھ کے پوری لابیسٹ فرمز ہائر کی ہوئی اور اپنا مقدمہ لڑا جا رہا ہے، ہاؤس آف لارڈز میں جو اسرائیل کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے میزبان ہیں، جو وہ لابیز ہیں جو پاکستان کی اینٹی پاکستان رہی ہیں، آج وہ عمران خان کا مقدمہ اس لیے لڑ رہی ہیں کیونکہ جو نقصان بانی پی ٹی آئی پاکستان کو پہنچا سکتا ہے، پاکستان کی دشمن قوتیں بھی پاکستان کو نہیں پہنچا سکی۔ سب سے پہلے پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ 2013-14 میں جب دھرنا مان ہوتا ہے، پارلیمان کو، جمہوری نظام کو، آئین کو، دستور کو کمزور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے حکومت قائم ہوتی ہے تو ججز آپ کے سامنے ہیں، شوکت صدیقی کیا کہتے تھے، کیا مقدمات چلے، کس طریقے سے وہ بولے، ان کو کس طرح فارغ کیا گیا، نوکری سے فارغ کر دیا گیا، ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد جب الیکشنز 2022 میں جب یہ عدم اعتماد آتی ہے تو عدم اعتماد میں ایک آئینی عمل جو ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، اس کو ڈیریل کر کے اسمبلی توڑی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو فٹ پرنٹ ہوتا ہے جس پہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز، کیونکہ جب عمران بانی پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا اس وقت انہوں نے ایک ہی کام کیا، چیئرمین پی ٹی آئی سابقہ نے، اس نے کیا کیا، اس نے 4-5 بلین روپے یونین کونسل کی سطح تک سرکاری وسائل میں سے پیسے لے کے، اس وقت کی حکومت پنجاب سے اور حکومت کے پی کے سے وہ پیسے یونین کونسل کی سطح کے اوپر جا کے اپنے کارکنوں کو، ورکروں کو دیے، اور کہا کہ آپ ایک منفی پروپیگنڈا لانچ کریں، آپ نے ہمارا جو بھی چیز ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کرنی ہے 10 دفعہ، فیک آئی ڈیز بنوا کے ایک پورا پلاننگ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک فٹ پرنٹ کریٹ کر کے ہمارے نوجوانوں کو جو پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، جب ہمارا دیکھیں ہم آج پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے۔ اگر پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی، آپ کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہو جاتا ہے، آپ کی ریاست پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو جب فیصلہ کر کے آپ دوبارہ سے اسمبلی عدالتیں بحال کرتی ہیں، آرٹیکل 6 اسی وقت لگا دینا چاہیے تھا۔ اور ہمیں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کے اوپر آرٹیکل 6 کا مضبوط ترین مقدمہ تھا، یہ اس وقت لگتا تھا آرٹیکل 6 کہ جب آپ نے ایک آئینی عمل کو سیبوٹاج کر کے، ایک آئینی عدم اعتماد تحریک کو آپ نے سائیڈ لائن کر کے آپ نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑ دی، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے اوپر بالکل آپ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا، آرٹیکل 6 لگتی تھی، نہیں لگائی جاتی، بیکاز آبویسلی وہاں پہ وشنگ یو گڈ لک کہنے والے اور گڈ ٹو سی یو کہنے والے جج صاحبان بیٹھے ہیں جو سافٹ کارنر رکھتے فار سرٹن ریزنز۔ اور اگر آپ یہی ایک عام ملزم پاکستان کی عدالت میں پیش ہو جس نے 9 مئی کیا ہو، جس نے اسمبلی توڑی ہو، جس نے آئین کو معطل کیا ہو، آپ اس کو اس طریقے سے عدالت میں ویلکم کریں گے، مرسیڈیز میں بٹھا کے عدالت میں پچھلے دروازے سے اس کو وی آئی پی پروٹوکول سے لایا جائے گا اور اس کو پروٹوکول دیا جائے گا اور کہا جائے گا گڈ ٹو سی یو۔ مجھے بتائیں نا، پاکستان میں یہاں پر کوئی چھوٹا سا جرم بھی کر جائے تو اس کو جج صاحب نے کبھی کہا گڈ ٹو سی یو یا وش یو بیسٹ آف لک؟ یہ چیزیں پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو انہوں نے کمزور کیا، مضبوط نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کے ملک میں 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ پیٹرن دیکھیں کہ آخر میں پاکستان کا جو سب سے تحفظ کرنے والا وہ ادارہ جو پاکستان کی بارڈرز کی حفاظت کرتا ہے، پاکستان کے سپہ سالار کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب جا کے جیل کے حالات دکھائے جاتے ہیں تو وہ تو رائل سویٹ میں ٹھہر رہے ہیں، جو انتظامات اور جو سہولیات وہاں پر مصروف کو میسر ہیں وہ سہولیات تو 5 اسٹار ہوٹل والی ہیں، وہاں پہ بہترین کھانے کھائے جا رہے ہیں، مرغ اور بٹیرے کھائے جا رہے ہیں، اور یہ باہر علامتی بھوک ہڑتال کر کے قوم کے نوجوان بچوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو پیٹرن ہے، اور اس کے بعد پھر ایک پورے طریقے ساتھ کیا کرو جی، فوج کے خلاف ایک ڈیجیٹل ٹیررزم کرو، ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے اس دہشت گردی کو سپورٹ کرو، اپنے میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے جو سہولت کار باہر بیٹھے ہوئے جو ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں، جو ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فٹ پرنٹ ہے، اس کے ذریعے پاکستان کی فوج پہ حملہ، پاکستان کی سلامتی پہ حملہ، پاکستان کی ریاست پہ حملہ، پاکستان کے سپہ سالار پہ حملہ، ان کے کردار پہ حملہ، ان کی فیملی کے بارے میں باتیں، پھر پاکستان کی باقی جو اب حد ہے کہ جو عظما بخاری والا کل پرسوں کام کیا،
شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ سب کے جو تحریک انصاف میں بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں. اتنی گھٹیا حرکت. جب اس حد تک ایک آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے اس حد تک گر جائیں کوئی بھی سیاسی جماعت, تو میرے خیال سے وہ سیاسی جماعت جو ہے سیاسی جماعت کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ سیاسی جماعت جہاں پر آپ کہتے ہو کہ آج آپ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں, ان 9 مئی کے ملزمان جو ہیں ان کو اگر آج چھوڑا گیا تو پاکستان کی ریاست محفوظ نہیں رہے گی, اور بالکل امپارشل ہو کے, ان بائسڈ ہو کے, اکراس دا بورڈ. یہ پہ میں تو بلکہ یہ کہوں گا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جو پریس کانفرنس کرے اس کو چھوڑ دو, جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو 9 مئی نہیں, سب کو کریں. جس نے 9 مئی کیا ہے, جس نے کیا ہے, کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ پاکستان کی ریاست کا سوال ہے, پاکستان کی خوشحالی کا اور مستقبل کا سوال ہے. اگر آج جناح ہاؤس پہ حملہ آور ہونے والے, آج GHQ پہ حملہ آور ہونے والے, آج جو ہمارے جو شہداء کی یادگاریں ہیں ان کو شہید کر کے ان کو ٹھڈے مارنے والے اور ان کے اوپر ناچنے والے, ان کی تصویریں بنا کے پاکستان کے فوج کے سپاہیوں کی وردیاں پہن کے اور ان کے اوپر تنقید کرنے والے اور ہنسنے والے, آج ان تمام لوگوں کو اگر آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو انقلابی ہیں, تو پھر میرے خیال سے اس ملک میں کبھی بھی صحیح انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب اگر لانا تھا تو پاکستان میں معیشت کو بحالی کے لیے انقلاب لاتے, انقلاب لانا تھا تو پاکستان میں نوجوانوں میں اخلاقیات کو مضبوط کرنے کا انقلاب لاتے, انقلاب لانا تھا تو پاکستان کے بیچ میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کا انقلاب لاتے. 15 کلو ہیروئن رانا ثناء اللہ پہ ڈال کے انقلاب نہیں آتے اس ملک میں. اگر انقلاب لانے تھے تو انقلاب گوگی اور بشرا بیگم کے ذریعے نہیں آتے, انقلاب لارڈ ڈینیل سے میزبانی کرا کے لنڈن میں ہاؤس آف لارڈز میں اور پھر یہاں پر اسلام کا درس دینے کے اور اسلام پر لیکچر دینے سے انقلاب نہیں آتے. اگر ان کو کوئی آج بھی انقلابی کہتا تو میں سمجھتا ہوں انقلابی کہنے والوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس طریقے سے ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنے والے لوگ, ڈیجیٹل آرٹیفیشل فٹ پرنٹ کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے والے لوگوں کو پاکستان میں اگر انقلابی کہا جائے گا تو یہ پاکستان جو ہے, پاکستان کی ریاست بھی خطرے میں. تو میں اسی بات پہ یہ اپنی بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ 9 مئی ہو یا 9 مئی کے بعد کے سانحہ ہوں یا اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے جس کے بیچ میں ایسے عناصر پائے گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی پہ حملہ کیا ہے, ان سے بالکل رعایت نہیں ہونی چاہیے, ان کو سزائیں ہونی چاہیے. اگر ان کے پاس اب جب اعتراف جرم بھی آ گیا ہے, جب اس نے خود مان لیا ہے بانی PTI نے کہ میں نے کہا تھا GHQ کے باہر احتجاج کریں, تو ختم بات. اس کے بعد کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ جب زوم میٹنگز کے ذریعے, جب پوری ایک پلاننگ کے ذریعے پورے نقشے بنا کے بتایا جاتا ہے, اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ ان جگہوں پر آپ نے جا کر حملہ آور ہونا ہے, تو اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے, کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ چھوڑا جائے, ان کو انقلابی کہا جائے؟ جب اعتراف جرم آ گیا ہے, اعتراف جرم کے بعد بانی PTI کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے قانون میں, آئین میں, دستور میں. اور ایسے لوگوں کو اگر گڈ ٹو سی یو کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایک مجرم کو جو اعتراف جرم کر رہا ہے اس کو انقلابی کہیں, اس کو گڈ ٹو سی یو کہیں, اس کو وشنگ یو بیسٹ آف لک کہیں, وہ خود مجرم ہے. ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو یہ وقت ہے کہ وہ پیٹرن جو پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک جاری ہے, اس پیٹرن کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اگر کوئی کمیشن بنانا ہے تو 2013 بھی بیچ میں ڈالیں, کمیشن بنانا ہے تو 2013 کے دھرنے بھی بیچ میں ڈالیں, کمیشن بنانا ہے دھرنا 1 دھرنا 2 کو کروانے والے لوگوں کو بھی بیچ میں ڈالیں, اور سب کا پھر کمیشن بنائیں. سب دودھ کا دودھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ اصل میں ذمہ دار لوگ کون ہیں, جس بندے کی, جس جماعت کی پرورش کس طرح سے کی گئی. آج اس بات پہ بھی کمیشن بنانا چاہیے کہ فورن فنڈنگ کیوں کسی پاکستان کی اور سیاسی جماعت کو اس طرح سے فورن فنڈنگ نہیں ہوتی جس طرح ایک مخصوص سیاسی جماعت تحریک انصاف کو ہوتی ہے. وہ جماعت جو کہ فورن فنڈڈ ہے, جس کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو پاکستان کی دشمن جو خیالات رکھنے والی قوتیں ہیں, جو شخصیات ہیں جو اسلام کے نظریے کے خلاف ہیں,
وہ ایک سیاسی جماعت کو اگر مکمل سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا یہ لمحہ فکری ہے. اور آج اگر اعتراف جرم کے بعد بھی اگر آج ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور قوم کے ساتھ بہت بڑی سزائیں ہوں گی, بہت بڑی زیادتی ہوگی. بہت شکریہ. فرما دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے حکومت